सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का इंतहाई मशकूर हूँ। आज इंतहाई शॉर्ट टाइम था, मैंने मैसेज किया, आप लोग से कांटेक्ट हुआ, आप लोग आए। चूँकि असम्बली का सेशन भी था, उसके बावजूद आप लोगों ने वक्त निकाला है, आप सबका बेहद मशकूर हूँ। उसके बाद साथ में हमारे जो पैरामेडिक्स के जो लीडर्स हैं उनका मशकूर हूँ, क्योंकि इशू जो है वो तमाम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिक्स हो, सबका है। कल की वीडियो आप सब ने देखी होगी। कल जो हुआ ये कोई भी नहीं चाहेगा कि चाहे मेरी, और कल जो ख़ास कर बात है, कल जो एक डॉक्टर के अलावा बाकी हमारे जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे कल संडे को, वो फीमेल्स थी। कोई नहीं चाहेगा आप में से, हम में से, कि किसी भी घर की फ़ीमेल जो डॉक्टर हो, जो कोविड में सर्व कर रही हो, एक मतलब ये ज़िंदगी को हथेली पे रख के जो चलने के बराबर है, इसमें काम कर रहा हो, उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाए। बाकायदा जो है फ़ीमेल डॉक्टर के ऊपर हमला आवर हुए हैं, वो जो है जाके उन्होंने पीछे से दरवाज़ा बंद किया, ये सारी चीज़ें हुई है। ये इस ऐसे हालात हैं। अब मतलब सबसे पहली बात जो ही अपनी ज़िंदगी होती है। मैं अपनी ज़िंदगी को अगर दाव पे लगा रहा हूँ तो एक बीमारी के ख़िलाफ़ तो लगा सकता हूँ। अगर एक लोग जो है एक जो सोशल मीडिया पे जो हमारे जो सो कॉल्ड यहाँ पे आते हैं, कैमरे से लेके आते हैं, मोबाइल के जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने जो एक माहौल बनाया हुआ है, उन लोगों के हाथों मैं अपनी ज़िंदगी जो है, कोई भी डॉक्टर, मैं पैरामेडिक्स के जितने भी, हम ये अपनी ज़िंदगी उनके दाव पे नहीं लगा सकते हैं। अब बात यह है, उससे पहले आईसीयू चल रहा था एफजे में, शेख ज़ैद में। वहाँ पे चूँकि आईसीयू यहाँ से पहले का इस्टेब्लिश हुआ है, तो वहाँ पे अब तक इस तरह के वाक़यात होते तो हैं, मगर इस तरीके से इतने नहीं हो रहे हैं, इतने तादाद में जो यहाँ पे हो रहे हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ से जो बीएमसी अस्पताल और यहाँ पे सिविल अस्पताल, यहाँ पे हम आईसीयू की सर्विसेज नहीं दे सकते। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी की बात, ये सिक्योरिटी नहीं है एक ही पेशेंट पे। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ महदूद किया जाए फातिमा जिन्ना तक आईसीयू के पेशेंट्स को, कोविड को, जिनको आईसीयू केयर चाहिए हो, और शेख ज़ैद तक, ये आवाम के ऊपर भी हमारा एक एहसान है। वो इस वजह से एक पेशेंट के साथ जब 6-7 अटेंडेंट्स आते हैं, कोई उसका जो है मास्क खींच के उसको जो है चेरी खिला रहा है, कोई उसको खाना खिला रहा है, सीपेप उसको लगा हुआ है, वो निकाल के उसको दे रहे हैं, उसकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में डालते हैं। वो जो इन्फेक्शन है वो यहाँ से लेके जो है उसको भी फैला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो वज़ीर आला है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी आईसीयू सर्विसेज जो है वो लिमिटेड कर दी जाए फातिमा जिन्ना अस्पताल तक और शेख ज़ैद अस्पताल तक। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर डॉक्टरों की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। कल जो है अगर कोई भी डॉक्टर उनके सामने आता, वीडियोस मैंने अपने ग्रुप पे शेयर की हुई, आप देख सकते हैं, कुल्लम कुल्ला उन्होंने जो है धमकी दी है कि हम तब तक नहीं जाएंगे, ये जो है हमारी डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे जब तक हम डॉक्टर को इसी तरीके से मार ना दे जिस तरीके से मारा गया है। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की हमने देख लिया है, बारहा इस तरह के इशूज़ थे। आईसीयू एक मतलब एक धक्के से चल रहा था, हमने कहा कि इम्प्रूव हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यहाँ से जो है मजबूरन हम ये कहते हैं कि आईसीयू केयर जिसको चाहिए, जिस पेशेंट को, वो तमाम जो है वो फातिमा जिन्ना अस्पताल तक और शेख ज़ैद अस्पताल तक महदूद की जाए, और वहाँ भी मुकम्मल जो है फैसिलिटीज़ और मुकम्मल सिक्योरिटी। यहाँ पर हमें नहीं लगता कि यहाँ पर मुमकिन होगा इस अस्पताल में कि ये लोग इनको फैसिलिटेट करें। मेडिसिन का जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जो मेडिसिन है वो यहाँ पे नहीं मिल रही। आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पेशेंट के अटेंडेंट को भागना दौड़ना नहीं होता कि आप जाके ये इंजेक्शन लेके आओ। इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सेकेंड्स की बात होती है। अब आप अगर इसको जो है एक सिरिंज के लिए भी भगाते हो, तो यहाँ पे हम मजबूर हैं, हम बशमूल पैरामेडिकल स्टाफ, हम यहाँ पर सिविल अस्पताल में और बीएमसी अस्पताल में आईसीयू की सर्विसेज नहीं दे सकते। ये हम कहते हैं कि इसे लिमिटेड किया जाए। दोबारा दोहरा रहा हूँ, शेख ज़ैद अस्पताल तक और जो है अपने जो फातिमा जिन्ना अस्पताल तक लिमिटेड किया जाए। पेशेंट्स वहाँ शिफ्ट हो, वहाँ पे उनको जो आईसीयू केयर मिले। यहाँ पर जो है हम इसको विड्रा कर रहे हैं। और दूसरी बात, सॉरी मैं माजर चाहता हूँ, बाकी जो कल का इशू हुआ है, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस सबके सामने है, मैंने ग्रुप्स पे रखा हुआ है, ट्विटर पे है, आप सब ने देखी होंगी। सारे लोग जो है वो सामने हैं। जो बीएमसी का इशू हुआ है, उनके जो है सारे लोग सामने हैं। उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, शायद हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो हुकूमत बलूचिस्तान है, वो कार्रवाई करे, उन लोगों को गिरफ़्तार करें। और उन लोगों के, चूँकि इन्होंने एक गलत मैसेज जो है वो प्रोपेगेट किया, एक गलत मैसेज स्प्रेड हुआ है लोगों को कि यहाँ पर इस तरह की इंजेक्शन लगाई जा रही। इससे खुदारा बहुत बड़े मसले आगे होंगे। अब और भी मसले, आज तो हम ये कह रहे हैं मजबूरन कि हम आईसीयू सर्विसेज इन 2 अस्पतालों से जो है बाइकाट करते हैं, उनको छोड़ रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम मजबूर हो जाएंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम तमाम सर्विसेज जो है वो विड्रा करते हैं, सिक्योरिटी की वजह से और इस तरह के हालात की वजह से। शुक्रिया। बोल रहे हैं ना बार बार, देखो फोटो सेशन करके जाना, दुनिया को ये दिखाना कि हेल्थ रिफॉर्म्स क्या हैं। आप न्यूज़ वाले हैं, आप इस तरह करें, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथ आ जाएं।
آپ کو ہم سارے چیزیں دکھا دیں گے. او ٹی اس ٹائم جو چل رہی ہے بی ایم سی اور سول میں, ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں, اور او ٹی کی ایسی حالت ہے آپ 5 منٹ اگر بیٹھ جائیں گے آپ پسینے سے لت پت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, 1000 بار ان کو بولا ہوا ہے کہ بھئی اگر مجھے آپ سہولت فراہم نہیں کر سکتے تو اس غریب عوام کو کیا فراہم کروں گا. جب میں او ٹی میں کام کر رہا ہوں, میں پسینے سے لت پت انفیکٹڈ کر رہا ہوں اس پیشنٹ کو جس کو میں آپریٹ کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا شورٹی دو گے کہ پیشنٹ آ کے مجھے نہیں مارے گا. دیکھیں ایک چیز ہے, ہم اس کے اگر پیچھے جا بھی رہے ہیں نا, ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں. آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں ہمارے لیے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ چیز تھوڑا اچھا ہو جس سے پیشنٹس کی مورٹیلٹی بھی کم ہو اور ڈاکٹرز پہ یہ مسئلے نہ آئے. اور جہاں تک سیکٹری کی بات ہے, آپ شاید یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم ڈیلی ان کے پاس جا کے یہی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ رسک پہ ہیں. ڈاکٹر کلیم ہمارے جو ہے نا فوکل پرسن ہے سی ایم اے ادھر سول ہاسپٹل کے آئی سی یو میں, آپ کو کوئی رسک الاؤنس مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا. نہ ہمیں رسک الاؤنس چاہیے, تو ہے ہم اس بات سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں اسٹریم لائن ہوں. نہ ہم نے سیکٹری سے بولا ہے ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا چارجز, جو بار کی سسٹر پرومسز مل رہا ہے, ان کو ایکسٹرا رسک الاؤنس مل رہا ہے کووڈ کے لیے. آپ اس طرح کر لیں, آپ سیکٹری کے پاس خود آ جائیں گے, آپ ایک راؤنڈ کر لیں اور ہمارا رویہ اس کا دیکھ لیں ہم اس کو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ محنت کر رہے ہیں, سپورٹ ایشو بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, پھر بھی آپ کی مانی نہیں جا رہی. فائنل اسٹیپ کیا ہوگا اس پریس کانفرنس کے بعد؟ فائنل اسٹیپ یہ ہونا چاہیے, میں وزیر اعلیٰ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عالم میں جو دنیا سفر کر رہی ہے, اٹلی جیسا بلڈ اپ ملک اس وبا کو کمبیٹ نہیں کر پا رہا, تو آیا اس چیز کے لیے ہم کیا ریزرویشن رکھ رہے ہیں. میں یہی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک سینٹر ایریا ہے کوئٹہ جس میں بلوچستان کے سارے اچھے سیٹ اپس ہیں, اگر اس میں بھی ایک اگر آکسیجن کا پلانٹ نہیں لگے گا, میں آپ کو واپس وہی باتیں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں بر وقت ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پیشنٹس کا آؤٹ کم ہمارے اوپر آئے گا. میں عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, آج بیٹھا ہوں ادھر, میں وائی ڈی اے پریزیڈنٹ ہوں, میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے انڈر نہیں آتے, یہ سیکٹری کے انڈر آتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے انڈر آتے ہیں. جتنی فنڈنگز ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. ڈرگس کے لیے جتنے بھی یہاں پہ ریفارمز ہوتے ہیں, ہمیں صرف کہا جاتا ہے آپ لوگ ڈیوٹی کریں, جو ہم اپنے 70-80,000 کے انڈر ڈیوٹی کر رہے ہیں. اگر ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں تو آپ دکھا دیں. اس کے باوجود ہم آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم اس عوام کو صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم اس بات کے لیے وہ نہیں کر رہے کہ عوام کو غلط پرسیپشن دیا گیا ہے. ہم اس پرسیپشن کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں سے نہیں ہے, اوپر سے ہے. عوام کو اگر اس بات کا غصہ ہے تو اپنا غصہ اعلیٰ مقام تک نکالے کہ وہ اس چیز پہ اتنا سیریس کیوں نہیں ہے. سر آپ نے گورنمنٹ کو آپ نے کہا کہ ہم سروسز ڈراپ کر رہے ہیں, کوئی الٹیمیٹم دیں گے گورنمنٹ کو؟ اینڈ سیکنڈلی یہ جو کل کا مسئلہ تھا, یہ آج بلوچستان اسمبلی میں فورم پر بھی یہ زیر بحث آیا. ایک رکن اسمبلی نے یہ کہا کہ وہ جو مریض تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, چل پھر رہا تھا, اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ناشتہ کر رہا تھا, کھا پی رہا تھا, لیکن ایک جیسے اسے انجیکشن لگا, انجیکشن کے بعد اس کے منہ اور ناک سے. اس کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو بریف کرے گا کیونکہ آرگنائزر ہے بی ایم سی, کس کو پتہ ہے ساری قصے کا, اور ڈاکٹر جو پی جی نے آپ کو سارا بتایا آپ بتا دیں. اس کے منہ اور ناک سے جا گیا, جس کے بعد اس کی جو سانس رکی. تو یہ کیا وہ پوچھ رہے تھے ہیلتھ کام سے انجیکشن تھا جس کے منہ اور ناک سے وہ بالکل جیسے آپ نے کہا. گزارش دیکھیں, کوئی باشعور انسان اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر پڑھا لکھا انسان کسی بھی قیمت پہ کسی بلی کے بچے کو گاڑی کے ٹائر سے کچل سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو انجیکشن دیکھیں, جب کوئی اسمبلی کا ممبر باشعور انسان پڑھا لکھا انسان اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ تاثر دیتا ہے عوام کو کہ ان پیشنٹس کو زہر کے انجیکشن لگ رہے ہیں, جس ممبر صوبائی اسمبلی کی آپ نے بات کی وہ کل اس واقعے کے بعد اس اسپتال میں آئے بھی. مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے ہی لوگ تھے, یہ ان کے ہی لوگ تھے. اختر حسین لانگو صاحب ہیں, اس سے پہلے بھی ان کے لوگ ٹراما میں آئے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, اس کے بعد وہ آئے صلح کرانے کے لیے. سب بات ہے, آپ نے ممبر کہا, میں ان کا نام لوں گا, ٹھیک ہے. میں 100% شور ہوں کہ جو نام آپ کے ذہن میں ہے یہی نام ہے. کل جو ایشو ہوا اس کی ویڈیوز سامنے ہیں,
پیشنٹ کا پورا جو فائل ہے وہ سامنے ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایک جو ہے کمیٹی بنے ڈاکٹر سے جو ہے, وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کمیٹی نہ بنے, ساری چیزیں ہو, مگر کیا کسی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اسپتال میں کسی بھی فیمیل ڈاکٹر کا چادر کھینچے؟ کیا کسی کو یہ آزادی ہے کہ وہ شیشے توڑے؟ کیا کسی کو یہ جو چیزیں لگتی ہے اسپتالوں میں, جو میڈیسنز لگتے ہیں, ان کا پورا چارٹ ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ایک کمیٹی ہوتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے, میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ایک رسپانسبل بندے نے, جو عوامی بندہ ہے, انہوں نے اس طرح کی جو میں کہتا ہوں لٹریٹ بندے والی بات کی ہے, ایک جو ہے ان پڑھ بندے والی بات کی ہے, کیا انجیکشن لگایا گیا, منہ سے جو ہے جاگ آیا, اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. مطلب اب میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کس طرح کی بات کروں. ایک رسپانسبل عوامی نمائندہ اس طرح کی بات کرتا ہے. یہ بھی کہا کہ جو بندہ ہے جس کی ٹریٹمنٹ کووڈ کی ہو رہی تھی لیکن اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا. میں ایک چیز, ایک منٹ, میں بینگ اے فوکل پرسن اس آئی سی یو کو تقریباً 2 مہینے سے جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے میں اس کا فوکل پرسن رہا ہوں. کل کے انسیڈنٹس کے بعد میں نے جو چھوڑ دیے, میں ریزگنیشن دے چکا ہوں. ایک چیز کلیئر ہے کہ اس میں ہمیں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ملا ہے, نہ ہمیں توقع ہے, یہ ہم لوگ بار بار. اور ایک چیز آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ آگے پیچھے رہتے ہو. میں آپ کو اپنے 6 لیٹرز جس میں کاپی ٹو سی ایم, کاپی ٹو سیکرٹری اینڈ ڈائریکٹلی میں نے جو ہے ایم ایس کے نام پہ لکھی ہے, میں آپ کے ساتھ اس کے بعد شیئر کروں گا. اس پریس کانفرنس کے بعد آپ جو ہے وہ بھی پبلش کر دیں. میں مطلب یہ چیزیں میں خود آن دا ریکارڈ لا چکا ہوں, بٹ یہ آپ جانتے ہو کہ بدنصیبی ہمارے صوبے کی کہ اس میں جو ہے کاغذی کارروائی کی اب تک سب کچھ ہوتا رہتا ہے. رہی بات اس پیشنٹ کی, اس پیشنٹ کو میں دیکھ چکا ہوں, میں ٹریٹ کر چکا ہوں. 1 دن پہلے یہ ایڈمٹ تھا, جو اختر حسین نانگو صاحب ہے. میں تو اس فورم کے تھرو مطلب میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا, ایک کمیٹی بنائی جائے, پارلیمانی کمیٹی اس پہ بنائی جائے, اس کی تحقیقات ہو. اگر اختر حسین نانگو صاحب کا لگایا ہوا الزام غلط ثابت ہوا تو ان کو اخلاقاً اپنے منصب سے جو استعفیٰ دینا چاہیے اور پورے کمیونٹی سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے. یہ تو میں آپ کو بول رہا ہوں, جلتی ہوئی آگ پہ جو ہے یہ بندہ جو ہے وہ پیٹرول چھڑک رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج جو ہے وہی اسی جو پرسپشن کل ایک بندے نے بنایا کہ زہر کا ٹیکہ لگ رہا ہے, آج پھر ایک پیشنٹ ایکسپائر ہوا, اس نے کہا میرے پیشنٹ کو تو زہر کا ٹیکہ ڈے 1 سے لگ رہا ہے آج تک, یعنی 4-5 دن سے اس کو زہر کا ٹیکہ لگ رہا ہے. آپ بتائیں اس پرسپشن کے ساتھ ہم کیسے ڈیوٹی کریں؟ اختر حسین نانگو صاحب کو میں اسی پریس کانفرنس کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئے, آپ ڈیئرنگ کر لیں, آپ کمیٹی بنائیں, اپنے لوگ بٹھائیں. میں آپ کو فائل بھی لا کے دوں گا, اس پیشنٹ کا فائل بھی وہ اٹھا کے ساتھ لے گئے. میرے خیال میں بہت سے لوگوں سے چیک بھی کروا چکے ہوں گے. اس پیشنٹ کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, اس کو آپ وہ انہوں نے خود انکار کیا, ڈرگ انالیسس ہونا چاہیے, نکال لیں, وہ خبر سے نکال لیں, اس پیشنٹ کا پوسٹ مارٹم. ڈرگ انالیسس ہونی چاہیے. اگر اس پیشنٹ کو زہر کا ٹیکہ لگا تھا, مجھ سمیت آئی سی یو میں کام کرنے والے ہر ڈاکٹر کو جو ہے سزا دی جائے, یہ میں اس فورم پہ بول رہا ہوں. اور اگر یہ الزام ثابت ہوا, جو جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کو تو گرفتار ہونا ہی ہے. اختر حسین نانگو بھی جو ہے ان میں شامل ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے اس جرم میں برابر کی شریک ہے. آپ بتائیں کہ پارلیمان اگر یہ وہ دے گا, یہ پیغام دے گا کہ بھائی یہ زہر کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے, آپ اس کو بتائیں کہ آپ جب پیشنٹ لائے تھے اس کی کیا تھی سچویشن. ہم ہر روز کے مارننگ ایوننگ نائٹ کے وہ ڈالتے ہیں, نوٹس ڈالتے ہیں. 40 to 50 سے کبھی وہ پیشنٹ امپروو نہیں کیا اس نے. سی پیپ پہ ہم لوگوں نے ڈالا تھا, انہوں نے خود جو ہے سی پیپ نکالا, اس کو پانی دیا. لیٹ کے مریض کو ہم لوگ کبھی بھی پانی نہیں دیتے. آپ لوگوں کے کبھی آپ لوگوں نے بھی پیشنٹ ایڈمٹ کیا ہوگا, ہم لوگ ایک جنرل وہ ہوتی ہے کہ بھائی جب پیشنٹ لیٹا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو پانی نہ دیں یا کھانا نہ کھلائے, وہ سیدھا لنگ میں چلا جاتا ہے. اب اس پیشنٹ نے بھی اسی طرح جو سارا پانی اس کا پھیپھڑوں میں چلا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایمرجنسی ڈرگز آتی ہے, وہ ایمرجنسی پروٹوکول ہم لوگ ہر پیشنٹ کو دیتے ہیں. یہ پیشنٹ ہمارا کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے مرا ہے. یہ میں آج آپ کو اس فورم پہ آفیشلی بتا رہا ہوں. پوسٹ مارٹم کی جائے, اگر یہ الزام لگا رہے کمیٹی بنایا تو پوسٹ مارٹم کی جائے. وہ کمیٹی, ہمارے ڈیمانڈس تو الگ ہوں گے, یہ کمیٹی بھی ساتھ ساتھ چلتی جائے. یہ بندہ جو ہے کل کو یہ پبلک کو کیا پیغام دے گا کہ آپ ویکسینیشن کریں, جب یہ ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ زہر کے ٹیکے تو ویکسین بھی تو زہر کے ٹیکوں میں. اب کہاں سے کہاں جو ہے ویکسینیشن کا, ماس ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے وہ آپ ایکسٹینڈ کریں گے, آپ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ میں اپنا مطلب یہ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اپنا اس میں جواب ڈھونڈ لیا ہوگا. اب جس طرح اس کو جو ہے بہتر. شیرین صاحب میں کنکلوڈ کرتا ہوں, شیرین صاحب میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ہمارے جو آپ نے کہا جو ہمارے اسمبلی ممبر ہے, اسمبلی ممبر صاحب
पूरी फैमिली को यही सिविल से इसी वैक्सीनेशन सेंटर से पूरी फैमिली को वैक्सीनेशन करा चुके हैं, मगर कल के इशू को वो इस तरीके से वो कर रहे हैं, एक सियासी वो दे रहे हैं, वो बड़ी अफसोस की बात है। कंक्लूजन ये है कि हमारी आज से बल्कि अभी से BMC अस्पताल और सिविल अस्पताल में कोविड ICU की सर्विसेज विड्रा है। हम इन दोनों अस्पताल में कोविड जो है सर्विसेज नहीं दे सकते और हम डिमांड करते हैं कि फुल प्रूफ कमेटी बनाई जाए इस वाक़े पे, जैसे कि जो है वो जो हमारे अख्तर हुसैन लांगू साहब डिमांड कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, डिमांड तो हम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि पेशेंट के साथ ये हुआ। हम डिमांड कर रहे हैं कि एक फुल प्रूफ कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को वो खुद लीड करें, उस कमेटी का हिस्सा बने, चाहे अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है पोस्टमार्टम की पोस्टमार्टम हो, चाहे जिस भी डॉक्टर से जो है पूछगछ की ज़रूरत पड़ती है वो हो। आखिर में सारा सच जो है आपके सामने लाया जाए और सवाम के सामने लाया जाए, और इतनी भी इखलाकी जुर्रत हो कि अगर उनकी वो बात असम्बली के फ्लोर पर की गई बात गलत साबित होती है तो पूरी आवाम से माफ़ी मांगे। शुक्रिया। और दूसरा ये कि आवाम से गुजारिश भी करते हैं कि अपने प्यारे, आपको तो प्यारे, कम से कम उनको फिर वैक्सीन भी लगाया जाए। आप अपने 2 अजीज़ व क़ारिब को ले आए, वैक्सीन लगाए, कोरोना वैक्सीन लगाए। गवर्नमेंट ने आपके घर के दरवाजे पे वैक्सीन दे रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी वैक्सीन लगा के, ताकि इस वबा से हमारी जान छूट जाए। बहुत बहुत